رہا ہے کہ جب ہمارے درمیان یہ ماحول گرم ہو تو ہمیں بحیثیت مسلمان کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اگرچہ وہ پیغام تو عمومی ہے، لیکن آج کے اس ماحول پر اگر اس کو آپ منطبق کر کے دیکھیں تو بالکل بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ جو کلمات ہیں اے ایمان والو، اس کو کوئی دانائے راز اصحاب دل ہی سمجھ سکتے ہیں، جن کے دل کی دنیا روشن ہے اور جو آوازائے حق کو اپنے دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور اسے اپنے دل میں جذب کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا کمال ہے کہ وہ اس صدا میں لذت کتنی محسوس کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہو اے ایمان والو، آپ یوں سمجھ لیجئے بلا تمثیل، یہ مثال اور ممثل لہو میں مماثلت کلی ضروری نہیں ہوتی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کسی چھوٹے سے معصوم بچے کو کوئی بات سمجھانا چاہیں تو اسے پیار سے آپ کہتے ہیں بیٹا میرا لاڈلا، یا کوئی بھی آپ محبت سے اس کے لیے جملہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ محبت بھرے انداز میں اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور اہل ایمان سے یا ایھا الذین آمنوا۔ ہمارا جو اب ماحول بن رہا ہے جسے ہم سیاسی میدان کا ماحول کہیں گے، یہاں جلسے ہوں گے، یہاں جلوس ہوں گے، یہاں تقریریں ہوں گی، یہاں خطاب ہوں گے اور یہاں پگڑیاں اچھالی جائیں گی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے گا، ایک دوسرے کے عیب دنیا کے سامنے کھولے جائیں گے اور پوری قوم کے سامنے ہم ایک قوم دوسری قوم کے پیچھے ہوگی اور دوسری قوم کے پیچھے، ایک گروہ دوسرے گروہ کے پیچھے، دوسرا گروہ دوسرے گروہ کے پیچھے۔ لیکن بحمدہ تعالی اللہ تعالیٰ نے یہ شعور آپ کو نسل در نسل آپ کی جبلت میں یہ شعور رکھا ہے کہ آپ سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں اور سیاست کو بھی ایک معیار کے اندر سمجھتے ہیں۔ اور بالخصوص ہمارے اس حلقے کا کمال یہ ہے کہ مجاہد اول کے گھرانے میں بالکل یہ بات حقیقت پر مبنی کہہ رہا ہوں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہاں محترم میجر نصر اللہ صاحب یہاں تشریف فرمائے، میں اس سے پہلے بھی یہ بات سوچ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ مجاہد اول کے گھرانے نے ہماری اس ریاست کی سیاست میں جو ایک معیار قائم کیا ہے، در حقیقت وہی ہم مسلمانوں کا معیار ہے اور وہی مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے بات کرنے کا انداز ہے۔ تو ایک مثال ہمارے سامنے ہے، تو میں اس بات کا مقروض ہوں اور مجھ پر یہ حق لازم ہوتا ہے کہ جہاں اچھائی ہے میں اس اچھائی کو بیان کروں۔ بہت سارے لوگ میدان میں ہیں بحمدہ تعالی، سبھی اچھے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی انکار بھی نہیں ہے اور یہ بھی بری بات نہیں ہے کہ آپ سیاسی نظریات رکھتے ہیں۔ میں خود ایک سیاسی نظریہ رکھنے والا بندہ ہوں، مخفی رکھتا ہوں یا ظاہر رکھتا ہوں یہ میری مرضی کی بات ہے، لیکن بہرحال کسی حد تک سیاست کے نظریات میرے خون میں بھی گردش کرتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں کسی نہ کسی۔ آپ جس پارٹی سے اپنی پارٹی سے پیار کیجیے، آپ کا حق ہے۔ آپ جس قائد کے پیچھے چلنا چاہ رہے ہیں اس قائد کے پیچھے چلیے، یہ آپ کا سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور شرعی حق ہے کہ آپ جس کے اندر اچھائی سمجھتے ہیں اس کے پیچھے چلیں۔ لیکن میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب میدان لگے، لوگ آپ کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے بلائیں اور وہاں چور اور ڈاکو کے نعرے لگیں، وہاں کسی کی غیبت کی جائے، وہاں کسی کی عزت اچھالی جائے، وہاں پگڑیاں اچھالی جا رہی ہوں، وہاں تمسخر کیا جا رہا ہو، تو آپ ایک نظر قرآن کی طرف بھی دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہاں قرآن آپ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ بیان دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ قومی طور پر ہمارا جرم ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو، ہماری ریاست میں ہو۔ میں اس لیے یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک جرم وہ ہے جسے ایک فرد نے کیا، دو نے کیا، چار نے کیا، چند لوگوں نے کیا، ایک گاؤں میں ہوا، ایک برادری میں ہوا، لیکن کچھ جرم ایسے بھی ہیں کہ جو جرم قومی لیول پر ہوتے ہیں اور یہاں اللہ بہت غضبناک ہوتا ہے۔ اس لیے دوستان گرامی مرتبت یہاں یہ فتوے بھی لگیں گے کہ فلاں بڑا چور ہے، دھوکے باز ہے، فلاں نے بہت اپنی قوم کو لوٹ لیا، تو اب اس مقام پر ہمارے لیے حکم یہ ہے
اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، عورتوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا تمسخر نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، مردوں سے مخاطب ہو کر قرآن نے کہا آج تم اپنے قائد کے جلسے میں ہو، آج تم اپنی جماعت کی تعریف کر رہے ہو، آج دوسروں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، یاد رکھو یہ تو تمہارا خیال ہے، بارگاہ خداوندی میں نہ جانے وہ تم سے کتنے بہتر ہوں جن کی پگڑیاں تم اچھال رہے ہو، انہیں اللہ نے کیا مقام دے رکھا ہو۔ میں یہاں اب جب یہ بات میں کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک گھرانے کی مثال رکھی، لیکن اب جب یہ میں بات کہہ رہا ہوں تو یہاں کسی جماعت کی تخصیص میں نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کی تخصیص نہیں کر رہا، اور آپ کو اللہ نے جبلی طور پر سیاست آپ کے وجود میں اور خون میں رکھی ہے، یہ آپ کا بہت پرانا طریقہ بھی ہے، وتیرہ بھی ہے، وراثت بھی ہے، اور آپ کو یہ حق بھی ہے کہ آپ سیاست کے میدان میں اپنا کردار ادا کریں، لیکن وہ بات کریں جو آپ کی قوم کے لیے اچھی ہو، اس کے پیچھے چلیں جو آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے اچھا ہو۔ دوسروں کو برا کہنا، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا، دوسروں کے عیب کو پھولنا، یہ قرآن ہمیں منع کرتا ہے، اور یہاں مخصوص انداز میں اللہ کے قرآن نے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، عورتوں کی ایک جماعت، عورتوں کا ایک گروہ، عورتوں کی ایک قوم دوسری قوم دوسری جماعت اور دوسرے گروہ کا تمسخر بھی نہ اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، یہ بالکل ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں وہ تم سے بہت زیادہ بھلی ہوں، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہو، اللہ کے ہاں وہ صاحب خیر ہوں، اور تم جو ان کے اوپر طعن و تشنیع کر رہے ہو، ان پر طعن و تشنیع کر کے تمہارا اپنا ہی کچھ بگڑ رہا ہو، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے سے عیب بھی نہ نکالو۔ یہاں قرآن بڑا عجیب انداز سے مخاطب ہے، اپنے آپ سے عیب نہ نکالو۔ قرآن کا معنی یہ انفسکم، اپنے اندر سے، معنی کیا ہے؟ یا اللہ یہ تو ہمارے تخیل بھی میں نہیں ہے، میں سب سے اعلیٰ ہوں، دوسرا کہتا ہے میں سب سے اچھا ہوں، میں بڑا خاندانی ہوں، دوسرا کہتا ہے بہت معیاری آدمی میں ہی ہوں، اس قوم میں مجھے دنیا بڑی عزت سے دیکھتی ہے، عام لوگوں کا تو یہ حال نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ تو ہمارے تصور اور خیال میں بھی نہیں ہے کہ اپنی ذات سے ہم کیسے عیب نکالیں۔ قرآن کا معنی یہ ہے، قرآن کا مزاج یہ ہے، قرآن کا مقصود یہ ہے کہ جس بھائی پر تم نے انگلی اٹھائی، جس کا تم نے تمسخر اڑایا، جس کی پگڑی تم نے اچھالی، جس کے اندر سے عیب نکالنے کی تم نے کوشش کی، قوم کے سامنے جسے بدنام کرنے کی جسارت تم نے کی، وہ کوئی دوسرا تو نہیں ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔ گویا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کے عیب نکال کے دنیا کے سامنے رکھو گے تو خدا کے ہاں بات یہ ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، گویا تم اپنے عیبوں کو دنیا پر آشکار کر رہے ہو۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے عیب، اور یہ ہمارے صرف جلسوں کی حد تک کی بات نہیں ہے، کوئی جلوسوں کی بات، کانفرنسوں کی بات نہیں ہے، یہاں کنونشن کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بازاروں میں چرچے چل پڑے ہیں، یہ ہمارے گھروں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ہم ختم شریف میں بھی بیٹھے ہیں، یہاں بھی لوگ اپنی اپنی جماعت کی بات کر رہے ہیں، اور میں دیکھتا رہا ہوں، مجھے محسوس ہوتا رہا ہے کہ لوگ اپنی اپنی جماعت کی سپورٹ یا مخالفت میں اپنی اپنی بات کرتے ہیں، چونکہ ماحول ایسا بن چکا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں زندگی کے ہر لمحے پر، جس طرح علامہ ضیاء عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، اس عمل سے گزرنے کے بعد بھی ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ کسی لیڈر کی محبت میں، کسی قائد کی محبت میں، کسی جماعت کی محبت میں، اور اپنے نفس کی خواہشات کی محبت میں اگر ہم نے قوم کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی، ہم نے اگر قوم کو برا بلا کہا، ہم نے اچھے لوگوں پر اگر انگش نمائی کی، تو یہ بات یاد رکھیے کل ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کے عیب بھی نہ نکالو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے بھی ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ قرآن کا مزاج ذرا دیکھیے، شریعت کا مزاج، دنیا کے کسی مذہب میں اتنی باریکی سے انسانیت کی تربیت کا اہتمام نہیں ہے، دنیا کے کسی مذہب میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسانیت کی تربیت کا اہتمام نہیں ہے جتنا اللہ کے دین اور قرآن اور مسلمانوں کے لیے اور شریعت اسلامیہ میں ہے۔
کہ ایک دوسرے کے ہاتھ بھی نہ نکالو اے لوگوں، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی نہ پکارو۔ یہ کسی کو چور کہہ دینا، کسی کا پر ڈاکو ہونے کا فتویٰ لگا دینا، کسی پر ظالم ہونے کا فتویٰ لگا دینا، یہ وہ چیزیں جنہیں اللہ اور اس کا محبوب اور قرآن پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنی بری بات ہے۔ استفہامیہ انداز میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں کتنی بری بات ہے کہ مومن ہونے کے بعد کسی پر فاسق ہونے کا لقب اچھا لگے تو ہے۔ گویا اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جن چیزوں سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، یہ منع کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر یہ چھوڑو گے نہیں تو تم فاسق ہو جاؤ گے۔ تم تو سمجھتے رہے کہ میں مومن ہوں، تم تو سمجھتے رہے کہ میں صاحب کمال ہوں، تم تو سمجھتے رہے کہ مجھے دولت اسلام ملی ہے، جبکہ اندر کی دنیا خالی ہو گئی، تم دنیا کے پیچھے پڑے رہے اور تمہارا اندر خالی ہوتا رہا۔ کتنی بری بات ہے کہ تم صاحب ایمان کہلانے کے بعد فسق و فجور کی طرف چلے گئے۔ اور قرآن کا تسلسل ابھی جا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے، ظن سے بھی بچو، ایک دوسرے کو اپنے خیالات کے پیمانوں میں تولنے کی کوشش نہ کرو۔ ان کثیرا من الظن اسم، بہت سارے گمان ایسے ہیں جو بڑے گناہ ہیں اور تمہارے ہاں ان کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوش کھاؤ؟ بالیقین یہ بات تمہارے ہاں بڑی ناپسندیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب اپنے غلاموں کے سامنے یہ بات رکھی، قرآن کی یہ آیات رکھی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی بندے میں کوئی عیب موجود ہو اس کا ذکر کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا ہاں یہ بات جان لو، کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور تم اس کو گن رہے ہو، اس کو آشکار کر رہے ہو، لوگوں کو بتاتے جا رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے تو پھر یہ تو بہتان ہے اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، میں ان علماء کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کو، ہر ہفتے کے بعد قوم ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہم اس الیکشن کے پورے تسلسل کو شریعت کے آئینے میں لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہاں ہماری شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو میں آپ نوجوانوں سے، بزرگوں سے یہ بات بالکل اعتراف ہے اور آپ کو حق ہے، اور میں یہ حق نہ چھیننے کا حق رکھتا ہوں، نہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ جس جماعت سے محبت کرتے ہیں آپ کو اپنی جماعت مبارک ہو، لیکن یہ بات یاد رکھیں ایک ہی محبت میں دوسرے پر طعن و تشنیع کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت ہی برباد کر دے۔ آج ہم اپنے ایک جانے والے بزرگ حاجی محمد سعید صاحب مرحوم مغفور نور اللہ مرقدہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، تو ہمیں یہاں سے یہ سبق بھی لے کر جانا ہے کہ کل ان کی جگہ ہم ہیں، کہیں ہماری زندگی کے اٹھے ہوئے قدم ہمارے لیے مشکلات کا شکار ہمیں نہ کر دیں۔ ہمارے درمیان مہمان موجود بھی ہیں، کچھ اور بھی غالباً راستے میں ہیں، انہیں بھی آنا ہے۔ تو میں اگر وقت زیادہ لے چکا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں۔ میرے ہی درمیان آسمانی آفت کا بھی نزول ہوا۔ آسمانی آفت کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ کی بہتری ہے۔ اللہ جو بندوں کے لیے کرتا ہے وہ بہتر ہی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ کبھی اپنے بندوں کے اوپر ایسی، اللہ کا وعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہوں، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ یہ جو بھی ماحول ہے، بارش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، پتہ نہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بارش نہ ہو، سینکڑوں لوگ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں کہ یا اللہ دے دے چند قطرے، تو اللہ ان کی دعا بھی سنتا ہے، ہماری مشکلیں بھی حل ہو رہی ہیں۔ مجھے نعت شریف کے 2 اشعار کا حکم ہے، اگرچہ میں آپ کا وقت تو زیادہ نہیں لے رہا تھا، لیکن نعت ہے اور بارگاہ رسالت کی حاضری ہے، حکم بھی ہے، تو میں بھاگتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ محبت سے ذرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
حبیب اللہ صلی